बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल न्यूज़ पर आप देख रहे हैं मुआशरा और मैं हूं जवाद शमसी। इस्लाम में मुसावत, अमन, मोहब्बत और रवादारी का दर्स दिया गया है। हमारे मुआशरे में इन अमाल की बेहद ज़रूरत है नाज़रीन, ताकि लोगों को उनका हक दिलाया जा सके, जुल्म, बर्बरियत और नाइंसाफ़ी का खात्मा हो सके। नाज़रीन, आज हम इन्हीं मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब काजी हुसैन अहमद साहब, साबिक अमीर जमात इस्लामी हैं। इनकी शख्सियत किसी तौरफ की मोहताज नहीं है। आज हम इनसे पाकिस्तान के मरूजी हालात और इंटरनेशनल लेवल की जो सियासत हो रही है और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उनको कोशिश करेंगे कि अपनी डिस्कशन में लाएं। काजी साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मुआशरा के फोरम पर मुझे वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रगुजार हूं। काजी साहब, मैं बचपन से देखता आ रहा हूं कि आपकी पॉलिटिक्स जो है माशाल्लाह, आपने कौम को कम से कम इतना जरूर शऊर दिया कि अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर सके। तो क्या कहते हैं, ये जज्बा क्यों था? इसकी इब्तिदा वही एहतिसाब की तहरीक थी, जब लोगों ने एक नारा अपनाया था, जी कौन करेगा एहतिसाब, काजी साहब, काजी साहब। जी, मैंने उसकी नफी की। जी, मैंने कहा जी काजी साहब एहतिसाब न करेगा, न कर सकता है। जी, जी। एहतिसाब इस मुल्क में तब होगा जब माजा साहब एहतिसाब करेगा। अच्छा, 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 अच्छा। जब गली कूचे का जो आदमी है उसके अंदर ये शऊर हो जाए, यानी जमहूर और आम आदमी, जी, 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 जब आम मैन ऑफ द स्ट्रीट, जी। उसके अंदर ये शऊर पैदा हो जाए कि अपने हक को वो पहचाने और अपने हक को लेने के लिए हुक्मरानों का और उस बड़े तबके का, इलीट का, जिसने उसका हक छीना है, उसका एहतिसाब कर सके, तब एहतिसाब होगा। जी। तो मैंने ये तहरीक आम कर दी जी। और मैंने ये कोशिश की कि आम आदमी के अंदर ये शऊर पैदा हो जाए कि वो अपना हक वो तलब कर सके, छीन सके, उसके लिए स्ट्रगल कर सके और आवाज बुलंद कर सके। ये मेरी आरजू थी और है, और इस वक्त तक मेरा ख्याल नहीं है कि लोगों के अंदर ये शऊर उस हद तक पुख्ता हो गया है जिस हद तक इसकी ज़रूरत है। अभी तक वो इस्तेहसाली तबका लोगों के ऊपर मुसल्लत है और लोग उनसे जान छुड़ाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उसके लिए कदम नहीं बढ़ाते। लेकिन काजी साहब, क्या आप समझते हैं कि जो PIA में जो लोगों ने अपने हक के लिए जो स्ट्राइक की और उन्होंने अपना हक लिया, तो क्या समझते हैं ये उसी मतलब जो आपकी तरबियत जो चली आ रही थी एजिटेशन के हवाले से, पॉलिटिक्स या लोगों को आवाज बुलंद करने का जो तरीका आपकी तरफ से दिखाया गया, मंजरनामा जो, तो क्या समझते हैं कि ये उसी की एक शाखसाना था? वो जो तरीका है वो उस वक्त मैं उसको कामयाब कहूँगा जब ये क़यादत तब्दील हो जाएगी। जी, जी। जब उन लोगों के हाथ से बागडोर वापस ले ली जाएगी और अवाम के हकीकी नुमाइंदों के हाथ में आ जाएगी। अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है पाकिस्तान। आप ये समझते हैं कि अभी अवामी नुमाइंदे जो हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, जो सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, असल इख्तियार उनके पास है। और ये जो सियासी लोग हैं, ये अपने मतलब के जो सियासी लोग होते हैं वो उनको अदल बदल तब्दील करते रहते हैं। यानी ये आप कहना चाह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ताकतवर है और अब आपके जो सियासी लोग हैं उनके हाथों में कठपुतली है। मुझे सियासी लोग, वही लोग उनके साथ हैं और उन्हीं लोगों को, वो असल इख्तिदार इस्टेब्लिशमेंट के पास है, उन्हीं सियासी लोगों, कठपुतलियों को वो इस्तेमाल करते हैं जो उनके मतलब के हों। अच्छा, आप इस वक्त पाकिस्तान को आलमी मंजरनामे में कहां देखते हैं? पाकिस्तान तो सॉवरेन मुल्क नहीं है, एक खुद मुख्तार मुल्क नहीं है। ये तो अमेरिका की एक बाजगुजार रियासत है और ये अपनी पॉलिसियां अपनी मसलहत के लिए नहीं बना सकता। इनको पॉलिसियां बनाने का इख्तियार हासिल नहीं है, इनको बनी बनाई पॉलिसियां मिलती हैं और ये अमेरिका के हाथ में बिल्कुल फंसा हुआ है। और इस वक्त जो पॉलिसियां इसकी हैं वो खुद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, उसके मफाद के ख़िलाफ़ हैं। काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान की हुकूमत कम अज़ कम ये कोशिश करती थी कि हिंदुस्तान के मुकाबले में वो अपना ताकत का तवाज़ुन भी बरकरार रख सकें और उनकी
یعنی ذیلی ریاست یا ان کی ایک ماتحت ریاست بننے سے اپنے آپ کو بچائے، اب وہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ انڈیا کی بھی ایک ماتحت ریاست بننے کے لیے تیار ہے اور ان کے ساتھ بھی مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اور یہ جو اس کی اس وقت پالیسی ہے، افغان پالیسی، یہ امریکہ کا بالکل ہی ایک بے مزد ایک مزدور بن گیا ہے، یعنی ہماری فوج ان کے مطلب کے لیے اور ان کی مصلحت کے لیے استعمال۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ڈکٹیشن لے کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ اب یہ افغانستان میں جو بھی پالیسی چل رہی ہے، اس کا پورا فائدہ ہندوستان کو پہنچ رہا ہے، انڈیا کو پلس امریکہ، یعنی امریکہ کا کوئی مفاد اس میں نہیں۔ امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا کو افغانستان میں وہ مراد دے کہ وہ، یعنی ہماری اس طرف بھی انڈیا اور ہمارے اس طرف بھی انڈیا کی زیر اثر ایک حکومت ہو جائے۔ یعنی وہاں پہ جتنی کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں، جتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ساری انڈین جو بڑے، یعنی انڈیا کو نوازا جا رہا ہے اس وقت امریکہ کی طرف سے؟ جی، امریکہ کی طرف ہر حوالے سے، یہ آپ سمجھتے ہیں ہر حوالے سے؟ یعنی افغانستان میں انڈیا کی بڑی پینیٹریشن ہو گئی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ یعنی 20 سال تک ہم نے قربانیاں دی اور ان لوگوں کو یہاں یعنی ایک قسم کا افغانستان جو ہے وہ امریکہ کو پاکستان نے دے دیا، پاکستان کی پالیسیوں نے دے دیا جو اس وقت پاکستان کی پالیسیوں نے امریکہ کو دے دیا، امریکہ نے ہندوستان کو دے دیا۔ یعنی یہ ٹرانسفر ہو گیا انڈیا کی طرف؟ جی، امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے ہندوستان کو زیادہ بہتر اور زیادہ مفید اور کارآمد سمجھا۔ فوج پاکستان کی لڑ رہی ہے اور پریفرنس ان کو مل رہی ہے، وہاں اندر جو ہے پینیٹریشن ہے، وہاں کے اداروں میں، وہاں کے تجارتوں میں، وہاں کے وہ انڈیا کو مل رہی ہے۔ اچھا قاضی صاحب، آپ کی جماعت کی واضح پالیسی ہے اینٹی امریکن پالیسی، اور پاکستان کے لوگوں میں 80% یہ رجحان ہے مخالفت کا، لیکن آپ کا ووٹ بینک نہیں بڑھ سکا، اس کی کیا وجہ؟ ویسے جی اینٹی امریکن پالیسی نہیں ہے، اس کو ذرا میں تبدیل کروں گا اصطلاح کو۔ جی جی، یعنی ہم امریکہ کے مخالف نہیں ہیں، نہ امریکی قوم کے مخالف ہیں، جی، کہ ہم امریکی حکومت اور امریکی ایڈمنسٹریشن کی پالیسیوں کے مخالف ہیں۔ جو پالیسیاں انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں وہ استحصال کی، ظلم کی، ہجمنی کی، دوسروں پر اپنی بالادستی قائم کرنے کی پالیسیاں ہیں، ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں اپنا حقیقی ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ ہجمنسٹک پالیسیوں سے اور اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کے نتیجے میں وہ ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتے وہ مقام، وہ لیڈرشپ کا مقام اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ لوگوں کے ساتھ برابری کا اور لوگوں کے ساتھ ایک ہمدردی کا، لوگوں کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم عالم عرب کے اوپر اسرائیل کو مسلط کر دو، جنوبی ایشیا پر انڈیا کو مسلط کر دو اور دنیا میں ہر جگہ اپنی استعماری پالیسیاں وہ نافذ کر دو، جاری کر دو، اور تمہیں لوگ سمجھیں کہ تم یعنی دنیا کے لیڈر ہو، دنیا کی بڑی طاقت ہو، اور اس طرح یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی یونیپولر ورلڈ کا جو ان کا تصور ہے کہ دنیا میں جو نیا نظام، نیو ورلڈ آرڈر بنے گا وہ امریکہ کی مرضی کا چلے گا، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ بالکل چھوٹی سی جو قوم ہے وہ بھی جب اس میں آزادی کا جذبہ بیدار ہو جائے تو اس کو کوئی زبردستی اس جس کا مظاہرہ ابھی تیونس میں آپ نے دیکھا؟ نہیں، کشمیر میں، افغانستان میں، عراق میں، جی، یعنی یہ ہندوستان ایک بڑی طاقت ہے کشمیریوں کے مقابلے میں، کشمیریوں کو زیر نہیں کر سکا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ عراق میں اپنے مفادات اور اپنی مصلحتیں حاصل نہیں کر سکا ہے۔ اسی طرح یہ افغانستان میں امریکہ کو 10 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ لڑتے ہوئے، وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکا ہے، نہیں کر سکتی۔ قاضی صاحب، یہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی جو پاکستان کو ہر حوالے سے گھیرا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف اور زرداری جو حکومت ہے ان کے درمیان کوئی ان بٹوین ڈفرنس آپ کوئی دیکھتے ہیں، کوئی فرق آیا ہے؟ فرق تو یہ ہے کہ
پرویز مشرف تو ایک ڈکٹیٹر تھا، جی ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا، جی جی، اور زرداری کی پالیسیوں میں تو فرق نہیں ہے، پالیسیاں تو وہی چل رہی ہیں، لیکن زرداری کو لوگ دیکھتے ہیں دسترخوان پارٹی، کہ سب لوگوں کو کہتے ہیں آؤ تم بھی کھاؤ، مل جل کر کھائیں، کہ مسلم لیگ نون بھی آئے اور چھوٹی پارٹیاں بھی آئیں، بڑی پارٹیاں بھی آئیں، جو بھی احتجاج کی بجائے اور اپوزیشن کی بجائے سب کو حکومت میں اندر آؤ دسترخوان پر بیٹھو، تو تم بھی کھاؤ، ہمیں بھی کھانے دو، ہمیں بھی کھانے دو۔ یعنی یہ پالیسیاں ہیں، اس طرح سے ملک کے اندر کی پالیسیاں اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ وہ آواز بلند نہ ہو سکے اس کی، وہ ان پالیسیوں کے خلاف۔ جو پرویز مشرف کی پالیسیاں ہیں وہ تسلسل کے ساتھ ان کا جاری ہیں، اس کے خلاف کوئی مؤثر آواز نہیں ہے۔ یعنی اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ وہی امریکن پالیسی جو امریکن پالیسی پرویز مشرف کے دور میں تھی، جی، اسی کو کنٹینیو کی ہوئی؟ جی بالکل، پوری اسمبلی میں کوئی طاقت، کوئی آواز ایسی نہیں ہے جو اس پالیسی کے خلاف مؤثر آواز اٹھ سکے۔ تو کیا اسمبلی اس وقت ربڑ اسٹمپ ہے؟ نہیں، ربر سٹیمپ نہیں، کھا رہے ہیں سب لوگ مل جل کر۔ اچھا، جی ہاں۔ تو قاضی صاحب مجھے تشویش ہے کہ ریمنڈ کا واقعہ ہوتا ہے لاہور میں، آپ کے سامنے، یعنی وہ دو بندوں کو ہٹ کرتا ہے، دوسرے کو ان کی گاڑی کر دیتی ہے، چوتھی بچی یہاں پہ پاکستان کی بیٹی خودکشی کر لیتی ہے، امریکن اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، یہ آگے دیکھیے کہ ہمارے کھلاڑیوں کے اوپر الزام لگتا ہے، یہ ایک بڑا عجیب میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، جوئے کا ان کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، امریکنز اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے اور ہم نے اپنے کھلاڑیوں کو بھی اکیلا چھوڑ دیا۔ ویسے امریکہ کوئی اچھی مثال قائم نہیں کر رہا ہے، تو بے حیائی ہے، ڈٹائی ہے، بے حیائی ہے۔ یعنی ایک آدمی نے سر عام قتل کیا ہے اور امریکہ ان کی حمایت میں کھڑا ہے اور اپنے آپ کو بڑی طاقت سمجھتا ہے، اور بڑی طاقت کہتا بھی ہے کہ میں ساری دنیا کا لیڈر ہوں، میرا نظام چلے گا، اور نظام وہ یہ قائم کرنا چاہتا ہے کہ جو قاتل ہے اس قاتل کا ساتھ دیتا ہے۔ یہاں بریک کا وقت ہے اور ہم لیتے ہیں ایک بریک۔ ناظرین ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔